یقول حب الدنیا رأس کل خطیعۃ۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نو روایت کیتا گیا ہے، آپ ارشاد فرماندے نے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو فرماندے ہویا سنیا میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حب الدنیا رأس کل خطیعۃ، کہ دنیا دی محبت ہر برائی دی جڑ ہے۔ بندہ آخرت دی فکر چھڈ دوے، دنیا دی اتنی محبت اپنے دل وچ پا لوے کہ انہوں آخرت دی فکر ہی نہ رہے، ایسی دنیا دی محبت او انسان واسطے ہر برائی دی جڑ ثابت ہوندی ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے، آپ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثر ما یبقی علی ما یفنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس بندے نے اپنی دنیا نال محبت اتنی کیتی ہے کہ او دنیا دی محبت اللہ رسول دی محبت تے غالب آ گئی ہے، کہ انسان دے دل وچ اللہ رسول دی او محبت نہیں جتنی انہیں اپنے دل وچ دنیا دی محبت پا لیے، تو ایسی دنیا دی محبت اس دی آخرت دے خسارے اور نقصان دا سبب ہے۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے جس بندے نے آخرت دی محبت اپنے دل وچ پیدا کر لیے، انہیں اپنے دنیاوی مفادات دا تے بعض دفعہ نقصان کر لیا ہے، لیکن اے مسلمانوں یاد رکھو تسی ترجیح اس نو دو جنہیں ہمیشہ رہنا ہے، اس دے اتے جنہیں ختم ہو جانا ہے۔ دنیا نے ختم ہو جانا ہے اس زندگی نے، لیکن آخرت دی زندگی انسان دی ہمیشہ واسطے، کیونکہ جس وقت دنیا تے انسان رہنا ہے ایک نہ ایک دن اس نو موت ضرور آنی ہے، تو جس وقت اس نو قیامت والے دن دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا پھر اس نو موت نہیں آونی، انسان دے نامہ اعمال دے مطابق جو اس دی سزا یا جزائے انہیں او بھگت دیا رہنا اپنی زندگی آخرت والی وچ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں دنیا دی محبت اتنی اپنے دل وچ بسا لی ہے کہ اللہ رسول دی محبت اس تے غالب نہیں آ سکی، دنیا دی محبت غالب آئی ہے، انہیں اپنی آخرت دا نقصان کر لیا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک وچ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی او بندہ انساناں وچوں بدترین بندہ ہے جس بندے نے دنیاوی مفادات دی خاطر اپنی آخرت دا نقصان کر لیا ہے۔ دنیاوی مفادات دی خاطر اپنی آخرت دا نقصان کر لیا، او بندہ بدترین بندہ ہے، وہ نیک بخت بندیاں وچ نہیں، سعادت مند بندیاں وچ نہیں آئے۔ اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الا، او گل کن کھول کے سنو، نبی کریم علیہ السلام نے بڑا متوجہ کر کے ارشاد فرمایا الا خبردار، کسی نو خبردار کرنا ہوئے تو دا مطلب ہوتا ہے کن کھول کے گل سنی بڑی توجہ دے نال، کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا ملعونۃ، کہ بے شک دنیا اے ملعون ہے، وملعون ما فیہا، اور جو کچھ اس دے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے، الا ذکر اللہ، مگر اللہ دا ذکر، وما والاہ، اور او چیزاں جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا محبوب رکھے آوے، اور اس کے علاوہ وعالم او متعلم، جڑا بندہ علم حاصل کر چکیا ہے
وہ بھی ملعون نہیں، اور جڑا علم حاصل کر رہا ہے وہ بھی ملعون نہیں۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام دے فرمان دا مطلب ہے کہ اتھے جڑیاں اللہ نو چیزاں پسند نے او چیزاں دنیا دے اندر اگرچہ موجود ہون، انہاں نال کوئی محبت کرے تو او گویا کہ دنیا نال محبت نہیں کر رہا، او آخرت دے نال محبت کر رہا ہے۔ یعنی جڑا بندہ اللہ دا ذکر کرے اس دنیا چ رہ کے وہ بندہ بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح جڑا بندہ جس چیز نو رب نے اپنا پسندیدہ بنا لیا ہے اس نو اے بھی اپنا پسندیدہ بنا لوے، گویا کہ اس نے دنیا دے اندر آخرت نو فکر اپنی کر کے آخرت دے سامان دی تیاری مکمل کر رہا ہے، آخرت دے سفر دی تیاری مکمل کر رہا ہے۔ اسی طرح جنہیں علم حاصل کر لیا ہے، عالم بن گیا ہے، یا جڑا یہ طالب علم علم حاصل کر رہا ہے دین دا، یہ سارے انہیں جڑے رب نو محبوب نے، جڑا انہاں نال محبت کرے گا گویا کہ او اللہ تبارک و تعالیٰ نال محبت کر رہا ہے اور آخرت دی فکر پیدا کر رہا وے۔ اور اگلی حدیث پاک حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافر واسطے دنیا جنت ہے۔ ایک شخص سی غیر مسلم، اس نے ایک دفعہ سوال کیتا، انہیں کہا کہ ساڈا فلاں بندہ جڑا غیر مسلم ہے وہ تو دنیا دے اندر بڑی اوکھی زندگی گزار رہا ہے، تو جڑا فلانا مسلمان ہے وہ دنیا دے اندر بڑی سوکھی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ تو پھر حدیث لگتا نعوذ باللہ درست نہیں ہے کہ مومن تے اتنے عیش کر رہا ہے اور وہ جڑا ساڈا کافر ہے وہ اتنے عیش نہیں کر رہا بلکہ اوکھی زندگی گزار رہا وے۔ تو ایک بزرگ عالم دین سن، انہاں فرمایا گل سن تو حدیث پاک سمجھ نہیں ہے سکیا، اس دا مطلب ہے جس ویلے قیامت والے دن بندہ مومن جنت دے اندر اپنا ٹھکانہ اور مرتبہ ویکھے گا، پھر وہ سوچے گا دنیا دے اندر تے منو اتنا مال و دولت اتنا سکون دیتا گیا سی، او جنت دیاں نعمتاں دے مقابلے چ دنیا دیاں نعمتاں اور ہر چیز ملن دے باوجود دنیا نو قید خانہ سمجھے گا۔ اور کافر اتنے پاویں مشکل زندگی گزار رہا سی، کیونکہ کافر نے ہمیشہ جہنم وچ رہنا ہے، او جس وقت جہنم دیاں تکلیفاں دیکھے گا تے اس کے بعد دنیا دیاں جڑیاں انہوں تکلیفاں ملیاں نے انہاں دا مقابلہ کرے گا تو اے کہنے تے مجبور ہوے گا کہ دنیا دی زندگی میرے واسطے جنت سی۔ یعنی کوئی بھی بندہ مومن ہے اس نو چاہیے کیے اس دنیا تے رہ کے اپنی آخرت دے سفر دا جڑا سامان ضروری ہے وہ مکمل تیار کر کے لے کے جائے، تاکہ جڑا مسافر شخص ہوندا ہے اگر وہ کولے سامان پورا ہوئے تو اس نو پھر پریشانی دا سامنا نہیں کرنا پیندا، اور جس مسافر کولے سامان پورا نہ ہوئے اس نو اپنے سفر دے دوران بڑی مشکلات دا سامنا کرنا پیندا وے۔ اور اس دے نال کہ بندہ مومن سب نالوں بہترین چیز اس بندے واسطے کی ہے اس دنیا چ رہ کے وہ اللہ رسول نو اپنا محبوب بنا لے، اور جڑا بندہ اللہ رسول نو اپنا محبوب بنا لے وہ بندہ کامیاب ہو گیا وے۔ اور جنہیں اللہ رسول دے نال وفاداری نہیں کیتی، اسلام دے نال وفاداری نہیں کیتی، دنیاوی مفادات دی خاطر اسلام دی مخالفت کردا رہا ہے، اسلام پڑھن پڑھانے والوں دی مخالفت کردا رہا ہے، قرآن دے احکام دی مخالفت کردا رہا ہے، اس بندے واسطے اے دنیا دی زندگی گزارتے انہیں لئی ہے، لیکن آخرت وچ اے دنیا دی زندگی جڑی گزار کے گئے ادھے واسطے بڑی مشکلات کھڑیاں کرے گی۔ اور جس بندے نے اسلام دے نال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے نال اور جنہ اسلام دی خدمت کیتی ہے انہاں دے نال وفاداری کیتی، محبت رکھی، وہ بندہ اس دنیا دے اندر اپنا تمام آخرت دا سامان جڑا انہوں چاہیے سی وہ تیار کر کے لے کے گیا ہے، اور وہ قیامت وال دیہڑے انہاں لوکاں دی صف وچ کھڑا ہو جائے گا جڑے سرخرو اور کامیاب ہون گے۔ اللہ کریم سانو ساریاں نو
دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وے کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے نال بلائی دا دنیا تے ارادہ کر لیندا وے، اللہ کریم اس نو ایک کم دے وچ لا دیندا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کہڑے کام وچ اللہ تبارک و تعالی اس نو لا دیندا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم انہوں مرن تو پہلے نیک اعمال دی توفیق عطا کر دیندا ہے۔ جس وقت تو نیک اعمال کرے گا تو اس دا خاتمہ اللہ اپنے کریم فضل و کرم دے نال بہتر فرمائے گا۔ جس وقت انسان دا خاتمہ خیر تے ہو جائے اس دے واسطے پھر آخرت دے معاملات آسان ہو جاندے نے۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔